بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج کا ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ ہے 10th کلاس کی انگلش، 10th کلاس انگلش پارٹ 2۔ آج کے ہمارے اس سلیبس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آج کے ٹاپک کے اندر ہمیں کیا کیا انفارمیشن جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر اس بات کو دیکھا تھا کہ اس لیکچر کے اندر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سوشل ریفارمز ہیں، سوشل معاشی ریفارمز، اصلاحات کو کہا جاتا ہے، فار دا رائٹس آف وومن۔ رائٹس کہتے ہیں بیٹا حقوق کو، اور وومن خواتین کو کہا جاتا ہے، آرفنس یتیموں کو کہا جاتا ہے، اینڈ سلیوز، اور سلیوز جو ہے وہ غلاموں کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم اس ٹاپک کے اندر ہم نے ایک بنیادی سا تعارف جو تھا وہ پڑھا تھا کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین، یتیموں اور غلاموں کے جو معاشی جو رائٹس سے جو حقوق تھے، وہ ان کی اصلاحات جو تھی، معاشی اصلاحات کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قائم کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور وہیں سے ہم سلسلے کو شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو ختم کیا تھا۔ اچھا جی، ہم نے لاسٹ ٹائم پہ اپنا پیراگراف نمبر 1 جو تھا وہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم اپنے پیراگراف نمبر 2 کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس پیراگراف کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہمیں مزید معلومات جو ہے معاشی اصلاحات کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ٹاپک میں ہمیں کیا انفارمیشنز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام، بیفور پہلے، ایڈونٹ آمد، اسلام کی، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے، عربین سوسائٹی، عربین عرب کا، سوسائٹی معاشرہ، کہ عرب کا جو معاشرہ تھا واز مارکڈ۔ بیٹا مارکڈ کا مطلب ہوتا ہے نمایاں ہونا، نشاندہی کرنا، یعنی کہ وہ مشہور تھا کس چیز کے بارے میں؟ بائی اے اسٹرانگ ٹرائبل اسٹرکچر۔ اسٹرانگ مضبوط کو کہا جاتا ہے، ٹرائبل قبائلی کو کہا جاتا ہے، اسٹرکچر بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں تو وہ کچھ یوں بنے گا کہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کا جو معاشرہ تھا وہ بہت نمایاں تھا، مشہور تھا، ایک مضبوط قبیلے کی بنیاد کے طور پر، یعنی کہ عرب کے اندر قبائلی نظام بہت مضبوط تھا۔ پیریشل نارمز، اور اس کے اندر بہت ساری آپ کے لیے نارمز بھی شامل تھی، مختلف قسم کی آپ کریں گے ذات پات جو سسٹم تھا وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اینڈ سوشل ان ایکویلٹی، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ سوشل معاشی ان ایکویلٹی، بد انتظامی یا بد دیانتی، یعنی کہ انصاف کا نہ ہونا، بد دیانت ہونا۔ لوگ جو تھے وہ معاشرتی طور پر نہ صرف بد اخلاق تھے بلکہ بد دیانت بھی تھے، یعنی کہ وہ غریبوں کی قطعی طور پہ کوئی مدد نہیں کرتے تھے اور وہ انتہائی نا انصافی کے ساتھ جو تھے وہ کام کرتے تھے، انصاف نہیں تھا اس معاشرے میں۔ وومن ور ڈپرائیوڈ، وومن خواتین کو کہا جاتا ہے، ڈپرائیوڈ کا مطلب ہوتا ہے محروم ہونا۔ خواتین بالکل محروم تھیں کس چیز سے؟ آف دیئر بیسک ہیومن رائٹس، بیسک بنیادی ہیومن انسانی رائٹس، حقوق کو کہا جاتا ہے کہ خواتین جو تھی ان کو بالکل بھی کوئی بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے تھے، یعنی خواتین اس دور میں بنیادی انسانی حقوق سے بالکل محروم تھیں۔ اینڈ ایون ان سم کیسز، حتیٰ کہ بعض معاملات میں نیو بورن گرلز ور بریڈ، نیو بورن جو نومولودہ بچیاں ہوتے ہیں، یعنی جو بچی پیدا ہوئی ہے جس گھر میں بھی پیدا ہوتی تھی، اور جب ان کو پتہ چلتا تھا گھر والوں کو، خاص طور پہ مرد حضرات کو، کہ ان کے گھر میں
اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آئی ہے. یہ تو ہم تصور کرتے ہیں نا کہ بچی بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے، لیکن اس زمانے میں زمانہ جاہلیت میں لوگ بچیوں کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ نا ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو زندہ دفنا دیتے تھے. were buried alive. alive کا مطلب ہوتا ہے زندہ، کہ ان بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. orphans were a subject. جو یتیم بچے ہوتے تھے جن کے نہ ماں ہوتی تھی نہ ان کا باپ ہوتا تھا، وہ خاص موضوع ہوتے تھے، سبجیکٹس ہوتے تھے. ٹو ایکسپلائٹیشن، ایکسپلائٹ کرنا، ان کے حقوق کو مارنا، ٹھیک ہے، ایکسپلائٹ کرنا، مذاق اڑانا، ان کی تذلیل کرنا، ان کی انسلٹ کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، یعنی کہ ان بچوں کی بھی کوئی زندگی جو وہ نہیں تھی. اینڈ slaves were considered subhuman. اور جو غلام ہوتے تھے، slaves کا مطلب ہے غلام، were considered کا مطلب ہے تصور کیا جانا، اور جو غلام ہوتے تھے وہ تو آپ کہہ لیں کہ سب ہیومن تصور کیے جاتے تھے، یعنی کہ وہ انسانیت سے بھی گرے ہوئے تصور کیے جاتے تھے. یعنی ان کے دور میں اچھی نسل کے اونٹ کی ویلیو تھی، اچھی نسل کے گھوڑے کی ویلیو تھی، اچھی نسل کی گائے بھیڑ بکریوں کی ویلیو تھی، لیکن اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت ہوتی تھی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتی تھی. یعنی کہ وہ انتہائی گرے ہوئے انسان جو تھے وہ تصور کیے جاتے تھے. with no rights، جن کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ ان کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا. دل کیا کھانا دے دیا، دل کیا تو کھانا نہیں دیا، اور ان کو بنیادی جو ان کی ضروریات ہوتی تھی ان سے بھی محروم رکھا جاتا تھا، اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑے جاتے تھے کہ جس کی مثال جو تھی وہ انسانی تاریخ میں آج تک جو ہے وہ نہیں ملتی. ہمارے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اور لیگل ریکگنائزیشن، لیگل جائز، ریکگنائزیشن پہچان کو کہتے ہیں، اور ان کی کوئی جائز پہچان نہیں تھی کہ کون باپ ہے، کون ماں ہے، کس کی اولاد ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، وہ حبشی ہے یا کون ہے، اس سے بھی ان کو لوگوں کو جو ہے وہ کوئی غرض نہیں ہوتی تھی. ان دس انوائرمنٹ، اس ماحول میں، اس ماحول سے مراد اسلام سے پہلے کے ماحول میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین انٹروڈیوسڈ متعارف کروانا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کروایا سویپنگ ریفارمز. سویپنگ صفایا پھیر دینا، سویپ آؤٹ کر دینے والا، مطلب مکمل طور پر ختم کر دینے والی. ریفارمز کہتے ہیں اصلاحات کو، کہ اس دور میں، اس دوران، اس ماحول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے متعارف کروائی ایسی اصلاحات جنہوں نے مکمل طور پر خاتمہ کر دیا بیسڈ آن دا پرنسپلز آف ہیومن ڈگنیٹی، جس کی بنیاد تھی، بیسڈ کا مطلب ہے بنیاد ہونا، آن دا پرنسپلز کا بیٹا سے مراد ہے اصول، کہ جن کی بنیاد اصولوں پر قائم تھی. کون سے اصولوں پہ؟ ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن انسان کی، اور ڈگنیٹی کہتے ہیں عزت اور وقار کو، کہ جن کی جو بنیاد تھی، جو اصول تھے وہ انسانی عظمت کے اوپر، ان کی وقار کے اوپر بیس کرتے تھے، جسٹس انصاف پر مشتمل تھے، اینڈ مرسی اور رحم دلی کے اوپر جو تھی وہ بیس کرتے تھے. یعنی دوسرے الفاظ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں ایسے بنیادی اصول متعارف کروائے جن کی جو بنیاد تھی وہ انسانی عظمت، انصاف اور رحم دلی کے اوپر مشتمل تھی. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے اندر ہم اس سے اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.